السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لے کر آئی ہوں۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اس وقت پارکنگ میں بیٹھی ہوئی ہوں ایک مال کے، اور وہاں بنا رہی ہوں ویڈیو۔ پتہ نہیں کیوں آج کل میرا گھر میں بیٹھ کے بنانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ بہرحال میں شروع کر رہی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ ان کی قوم بڑی نالائق تھی۔ سمجھا سمجھا کے تھک گئے، سمجھا سمجھا کے تھک گئے، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں میں صرف 80 سے 4 اوپر ایمان لائے۔ خیر، وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی بناؤ، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کا سامان بھی دے گئے لا کے۔ دریائے نیل سے لکڑیاں لائے درختوں کی، اور کچھ سامان جنت سے لائے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ انہیں 84 آدمیوں میں، افراد میں ایک بڑھیا بھی تھی، تو صاحب ایمان۔ ایک دن جب وہ گزر رہی تھی اپنے راستے سے، اس نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں۔ اس نے آ کے پوچھا کشتی کی بابت، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ جتنے نالائق لوگ ہیں نا، سب اس میں جائیں گے اور جہنم میں ڈبو دیے جائیں گے، اور صاحب ایمان اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے جو میں بنا رہا ہوں۔ اب وہ ہر تھوڑے دن پہ آ جاتی بڑھیا، حالانکہ دیکھتی تھی کہ بن رہی ہے کشتی، لیکن پھر بھی آ جاتی تھی اور پوچھتی تھی اللہ کے نبی اب آ جاؤں۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی تسلی سے کہا تم اپنے گھر جاؤ، اور جب کشتی تیار ہوگی میں تمہیں بلا لوں گا۔ وہ گئی، جا کے اپنی جگی میں سو گئی، یا اللہ نے سلا دیا، سو کیا گئی۔ اچھا، اب کشتی تیار ہوئی، طوفان آیا، قوم غرقیاب ہوئی، پانی 6 مہینے برستا رہا، ابلتا رہا، یہاں تک کہ دنیا کی ہر شے غرق ہو گئی، اونچے سے اونچا پہاڑ بھی غرق ہو گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام بیچارے پریشان ہو گئے پانی کی اس سے، وجود سے، اور آپ نے دعا کی پروردگار عالم اس پانی کو اتار دے۔ تو پروردگار عالم نے 7 بڑے دریا تخلیق کیا، پانی ان میں اتار دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام آ کے کشتی سے اترے اور نباتات بو دیں۔ اللہ نے کہا تھا نا نباتات رکھ لو، تو تمام نباتات بو دیں اور زندگی شروع کی۔ اور پھر انہیں خیال آیا کہ بڑھیا کو تو وہ بھول ہی گئے تھے، چنانچہ وہ بڑھیا کے گھر پر پہنچے، جگی پر۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کے نبی ہیں، جب پوری دنیا غرق ہو گئی تھی تو بڑھیا کی جگی کیسے سلامت رہی؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بڑھیا کو باہر سے آواز دی تو وہ آنکھیں ملتی ہوئی اپنی جگی سے باہر آئی، اور اس نے کہا اللہ کے نبی کشتی تیار ہو گئی، کیا میں آ جاؤں؟ اب آپ دیکھیے شان خداوندی، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا تو زمان و مکان کی قید سے وقت کو آزاد کر دیتا ہے۔ ان 6 مہینوں میں اس بڑھیا کی جگی کہاں تھی؟ ظاہر بڑھیا سمیت غائب ہوئی تھی نا، تو یعنی پروردگار عالم نے اس جگی کو میں بڑھیا کے اپنے پاس ایسے محفوظ رکھا تھا کہ جو
ज़माنے کی گزند سے محفوظ رہی، پانی کا خطرہ بھی نہیں گیا اس کو۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی شان کو کیا کہیں سوائے اس کے کہ سبحان تیری قدرت، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اس طریقے سے انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی عطا تھی نا کہ وہ اتنی بڑھیا تھی، مر کھپ جاتی، لیکن نہیں، اس کو زندہ رکھا اس معجزے کے لیے کہ دیکھو میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اس طرح سے بھی زندہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے یہ کہ وہ بھی دیکھیے تمام وہ لے کے آئے زمین پر، انہوں نے دوبارہ زندگی شروع کی، اور بڑا اچھا ان کا وہ ہے سارا حساب۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بہت صاحب ایمان تھے اور اتنے مستقیم تھے اپنے ارادوں پہ، ان کے قوم ان کو مارتی تھی، زخمی کر دیتی تھی، لہو لہان کر دیتی تھی، اور پھر اگلے کہ توحید کا پرچار مت کرو، لیکن وہ پھر چڑھ جاتے تھے پہاڑ پر، وہاں سے پھر وہ کرتے تھے تبلیغ دین کرتے تھے، پھر ان کو مارتی تھی ان کی قوم، اور پھر حضرت جبرائیل امی آ کے ان کے زخم ٹھیک کرتے تھے، اور وہ ٹھیک ہو کے پھر تبلیغ دین کا کام کرتے تھے۔ اور جس کو ہدایت ملنی ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے، جس کو نہیں ملنی ہوتی نہیں ملتی ہے۔ ان کی ایک بیوی بھی نالائق تھی، وہ کہتی تھی تم ڈراتے ہو نا مجھے کہ سیلاب آئے گا سیلاب آئے گا، یہ بتاؤ اتنا پانی آئے گا کہاں سے؟ تو ایک دن تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، آپ پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ دیکھو ایمان لے آؤ ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، تم طوفان میں ڈوب جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ اتنا طوفان آئے گا کہاں سے؟ عین اسی لمحے طوفان اس کے آپ نے کہا نا کہ اس تندور سے آئے گا جس پہ تم روٹیاں پکا رہی ہو، تو آپ یہ بات جانتے ہیں، آپ سے اس کے تندور سے نکلا تھا طوفان نوح، اور آنے واحد میں اس نے پوری بستی کو، پوری دنیا کو غرقیاب کر دیا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی بھی بچ گئے، ان کے جو ایمان والے ساتھی تھے وہ بھی بچ گئے، جو جہاز پہ سوار تھے، جو جہاز پہ سوار نہیں تھی وہ بڑھیا ایمان والی، اس کو خدا نے، جبکہ وہ جہاز پہ بھی سوار نہیں تھی تو کہاں پہ اس کو محفوظ رکھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے یہاں زمان و مکان کی پابندی نہیں ہوتی ہے، اللہ عظیم الشان ہے، اللہ رفیع الشان ہے۔ ہمیں اپنے اللہ سے ہر بات کی مدد مانگنی چاہیے اور اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب بھی مغفرت طلب کریں، اور دنیا سے جانے سے پہلے بھی اپنی مغفرت کا سامان کریں۔ بس اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔